السلام علیکم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور اس وقت بہت سارے معاملات جو ہیں پاکستان میں ایسے چل رہے ہیں کہ جسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں بلکہ شاید ایک طوفانی قسم کا کوئی جنگل ہے جس میں ایک دو منٹ کے بعد سنسنی خیز خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کی ضمانت شاید مسترد ہو گئی ہے لاہور سے، وہ پیش نہیں ہوئے، پچھلے 2 دن سے چل رہا تھا، ٹائم دیا جا رہا تھا تو وہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے اور وہ اریسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن حالات جو ہیں وہ کافی سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک آڈیو کی گونج بھی چل رہی ہے جس میں رانا ثناءاللہ اس وقت پریس کانفرنس بھی کر رہے تھوڑی دیر پہلے، جس میں پرویز الہی، ارکو ڈوگر اور کچھ اور لوگ ہیں، تو ان کی وہ گفتگو اور اس پہ پرچہ درج کرنے کی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو ٹاسک دے دیا انہوں نے کہ پرچہ درج کریں، ان کو گرفتار کریں اور پروسیڈ کریں۔ لیکن میں آج بات ایک اس سے بہت چھوٹا سا لیول ہے اس پہ کروں گا کہ ہمارے چکوال کے ایک نائب تحصیلدار ہیں نجف حمید، وہ اور 4 اور پٹواری اور گرداور جو ہیں وہ سسپینڈ ہوئے ہیں کل۔ کمشنر راولپنڈی نے ان کو سسپینڈ کیا ہے، ان پہ مس کنڈکٹ کا الزام ہے اور شاید رشوت کا بھی الزام ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نائب تحصیلدار کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ وہی نائب تحصیلدار ہے جس کے بارے میں آج سے 3 سال پہلے یا 3.5 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو نائب تحصیلدار یا پٹواری جو ہے، اس وقت پٹواری تھا یہ شاید یا گرداور تھا، پورے ضلع کو چلا رہا تھا۔ مرحوم ایک ڈپٹی کمشنر تھے وہاں پہ، عبدالستاری ثانی تھے تو وہ، لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ ایک نائب تحصیلدار جو تھا وہ پورے ضلع کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا۔ میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا اور میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ نائب تحصیلدار یا گرداور جو ہے نجف حمید نہیں بلکہ جنرل فیض حمید جو اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے، یہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک اس میں پریڈکشن دی تھی کہ ہمارے چکوال کے زیادہ تر جو جرنلز ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں آتے ہیں، اور یہاں صرف فرق یہ ہے کہ باقی سیاست بعد میں آ کے کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن یہاں پر پہلے ہی وہ سیاست انہوں نے شروع کر دی ہے سٹنگ ایک جرنل ہوتے ہوئے۔ تو خیر اس پہ بہت بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس کالم کے اوپر، مجھے مختلف جگہوں پہ بلایا جاتا رہا، جو جہاں ان کے آئی ایس آئی کے یہاں پہ ڈیٹ ہیں اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں، مجھ سے سورس پوچھتے تھے، انڈائریکٹلی دھمکانے کی کوشش بھی کی، بہت ساری باتیں ہوتی رہی، لیکن چونکہ میں نے ایک بالکل اس پہ میرٹ پہ ایک چیز کی تھی تو اس لیے ڈرنے والی بات تو تھی کوئی نہیں، اور نہ ہی میں ڈرا، نہ مجھے ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اختیارات کا جو مالک ہے وہ صرف اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت بھی میں نے یہی ان کو کہتا تھا اور یہی لکھتا بھی تھا اور یہ لکھتا ہوں۔ آج وہی جنرل فیض حمید جن کے بارے میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، موجودہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے وہ ان پہ تنقید کر رہا ہے، فوج کے اندر سے حلقے جو ہیں وہ ان کے اوپر کہ یہ جی عمران خان کا فرنٹ مین تھے اور بہت ساری چیزیں کر رہے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی آڈیو ویڈیو کا سلسلہ تو خیر چل رہا ہے۔ لیکن میں یہاں صرف یہ کہوں گا کہ جنرل فیض حمید کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اور حکومت کے تبدیل ہونے کے بعد ایک معمولی نائب تحصیلدار کے خلاف اس طرح کی کارروائی، اور باقی جو 4 لوگ ہیں، یہ سنا ہے گروپ تھا ایک پورا جو پٹواری اور اس میں گرداور ہیں، یہ مل کے کام ڈالتے تھے وہاں پہ، اور ظاہر ہے پیچھے سپورٹ تو ایک سٹنگ جب جنرل بیٹھا اور وہ آئی ایس آئی کا چیف بھی ہو تو اس کی دیدہ دلیری تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس وقت یہ کمشنر جو راولپنڈی تھے یا ڈپٹی کمشنر تھے یا چیف سیکرٹری تھے یا حکومت تھی، اس وقت ان میں یہ جرت کیوں نہیں تھی، اس وقت کیوں سسپینڈ نہیں کیا تھا اس کو؟ آج چونکہ میں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا کہ ایک پٹواری کی ویسے عام حالات میں کیا ایک اس بیچارے کی ہوتی ہے کہ اینٹی کرپشن کا ایک ایس آئی بلا لے تو وہاں پہ وہ کئی گھنٹے اپنا جو بستہ ہوتا ہے ریکارڈ کا وہ اٹھا کے بغل میں دیے تو اے ایس آئی کے کمرے کے باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے یا کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی سورس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا بندہ ملے، یہ جو اینٹی کرپشن کا ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ میں مکا کر کے اپنی جان چھڑاؤں۔ تو یہ اتنے سی اختیارات ہوتے ہیں اس کے۔ باقی وہ جو کہا جاتا ہے کہ پٹواری کے بہت اختیارات ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے خیر، اور وہ بھی تو انہوں نے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں حکمران طبقہ جو انہوں نے اس کو اختیارات دیے ہیں کہ اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ضرورت نہیں رہتی تو پھر جو مرضی ہوتا رہے۔ یہی ہوا نجف حمید کے ساتھ کہ اب اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، انکوائری چلے گی، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک تو یہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات میں ویلڈن اسلام آباد پولیس کے F9 پارک میں جو واقعہ ہوا تھا
اس کے دونوں مجرموں کو آج پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ میں یقیناً مجھے پتہ ہے کہ یہ پولیس مقابلہ نہیں تھا، اور یہ پنڈی میں بھی ہوتا رہا اور باقی جگہوں پہ ہوتا ہے، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایسے مجرموں کو گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کو گرفتار کریں گے، ان کو عدالت میں پیش کریں گے، چلان کریں گے، اور پھر وہاں پہ جس طرح کی کورٹ کے اندر وہ بحث ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، وہ لڑکی جو پہلے ہی ہراسمنٹ کا شکار ہوئی یا درندگی کا شکار ہوئی، وہ وہاں پہ مزید ہراسمنٹ کا شکار ہوگی، تو ہونا کچھ نہیں ہوتا، پھر عدم ثبوت کی بنا پہ لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا کیا شہزاد بخاری صاحب، جن کے بارے میں اکثر تنقیدی کالم لکھتا ہوں اور پروگرام بھی کرتا رہتا ہوں، اس معاملے میں پوری سپورٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کسی صورت بھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے، ان کو سرکاری خرچے پہ تھانوں میں نہیں رکھنا چاہیے، ان کو جیلوں میں رکھ کے ان کو روٹیاں نہیں کھلانی چاہیے۔ ان کا یہی انجام ہونا چاہیے جو ان دو کا ہوا ہے۔ لوگ بے شک کہتے رہے یہ کہ مورائے عدالت قتل ہے جی، اور یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے۔ کیسا قانون؟ کون سا قانون؟ سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کا قانون کیا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں اربوں خربوں ڈکار کے، یا تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے مزے کرتے ہیں، یا پھر یہیں رہ کے قانون کو ایسا توڑ موڑ کے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو میں صرف آج اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا، اسی پہ میں پروگرام کرنا چاہ رہا، یہ دو باتیں جو میں نے کی ہیں کہ اسلام آباد پولیس ویل ڈن، اور شہزاد بخاری اور ایس ایس پی آپریشن اور جو بھی ٹیم تھی جنہوں نے یہ پولیس مقابلہ کیا، میں ان کو یقین کریں میں سلیوٹ کرتا ہوں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا وہ نجب امید والا جو ہوا ہے، ایک سسپینشن ہوئی ہے، تو یہ ہمارے سسٹم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک تماچا ہے کہ جب تک آپ ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی گردن میں بہت بڑا ایک سریا آ جاتا ہے، لیکن جب اقتدار نہیں رہتا تو پھر یہ تو معمولی ایک نائب تحصیلدار، اس کے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اس میں دیکھیں کہ کل تک عمران خان، آج جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کی کیا حالت تھی، کیا ایک رونت تھی، کیا ایک تکبر تھا، اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے کیا کارنامے وہ آ رہے ہیں، زلفی بخاری جیسے، علی امین گنڈا پور، اس طرح کے بے شمار لوگ۔ اور آج عمران خان جو ہے وہ جو بہت اپنے آپ کو بڑے پاورفل، بڑے دلیر اور بڑے پتہ نہیں کیا کیا، جیل بھرو تحریک، اور میں بھاگوں گا نہیں، میں نہ رونے دوں گا، آج وہ زمان پارک کے گھر میں پچھلے کئی مہینوں سے وہ وہاں پہ اندر قلعہ بند ہے، اور پولیس آتی ہے، تھوڑا سا دبکا ڈالتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ یہ تو رانا ثناء اللہ کی پرانی ایک اسٹریٹجی ہے کہ مارو نہیں بلکہ مارنے کا ڈر پھیلاؤ۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ کل جو پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، اس سے ملکی حالات کدھر جا رہے ہیں، اور وہ جو 22-23 کروڑ لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، ان کے کیا ہو رہی ہے، کیا گزر رہی ہے، کس طرح وہ جئیں گے، کیسے اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے۔ تعلیم دلوانا تو خیر بہت دور کی بات ہوگی، صرف زندہ رکھنا ان کو وہ کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ملک اس وقت بالکل ایک جنگل کا ماحول بنا ہوا ہے، ڈکیتیاں، قتل، قبضے، فائرنگ، اسلحہ، منشیات، وہ کون سا وہ گناہنا جرم ہے، وہ کون سا ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ماحول ہے جو کسی بھی ملک کی تباہی کا باعث بنتا ہے، وہ نہیں ہے پاکستان میں، وہ سب کچھ ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کو محفوظ رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔